17 جون 1994 کی صبح لاس اینجلس کے مختلف حصوں سے صحافی ایک مخصوص مقام کی طرف دوڑے جا رہے تھے اپنی کیمرے تیار کیے ہوئے ایک مختصر لمحے کو قید کرنے کے لیے۔ یہ لمحہ شاید صرف چند سیکنڈز کا ہوگا۔ یہ مقام لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے جو ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس میں واقع ہے۔ تقریباً 11 بجے تک 1000 سے زیادہ صحافی اس کے داخلی دروازے پر جمع ہو چکے تھے۔ وہ لمحہ جسے وہ قید کرنا چاہتے تھے وہ تھا او جے سمپسن کی گرفتاری کا منظر، جو کسی بھی وقت ہتھکڑیوں میں یہاں لایا جائے گا۔ 90 کی دہائی کے وسط میں یہ ایک بہت بڑا میڈیا تماشا تھا۔ او جے سمپسن کو تاریخ کے سب سے کامیاب فٹ بال کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اپنی فٹ بال کیریئر کے علاوہ انہوں نے میڈیا کی دنیا میں بھی مقام بنایا۔ وہ اسپورٹس کمنٹیٹر، فلم اداکار اور دیگر شعبوں میں کام کر چکے تھے۔ سمپسن کو صرف گرفتار ہی نہیں کیا جانا تھا بلکہ انہیں دوہرے قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم کے طور پر گرفتار کیا جا رہا تھا۔ 5 دن پہلے لاس اینجلس کے برینٹ ووڈ علاقے میں 2 لاشیں ملی تھیں۔ مقتولین نیکول براؤن اور رون گولڈمین تھے، جو براؤن کے اپارٹمنٹ کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ نیکول او جے سمپسن کی سابقہ بیوی تھی جسے سمپسن نے شادی کے دوران اور بعد میں بھی ہراساں کیا تھا۔ سمپسن پر الزام تھا کہ وہ نیکول کا بار بار پیچھا کرتے اور ان پر تشدد کرتے تھے۔ دوسرے مقتول رون گولڈمین نیکول کا دوست تھا اور وہ اس رات صرف کچھ واپس کرنے کے لیے آیا تھا جو نیکول بھول گئی تھی۔ جرم کے مقام پر قاتل کا خون ملا اور اس ثبوت نے سمپسن کو مرکزی ملزم بنا دیا۔ اس ثبوت کی بنیاد پر پولیس نے سمپسن کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی شہرت اور پولیس کے ساتھ پہلے کے تعاون کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ ان کے فرار ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آخرکار ایسی مشہور شخصیت کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس اور سمپسن کے وکیلوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت انہوں نے پولیس اسٹیشن میں خود کو پیش کرنا تھا، جس کی وجہ سے یہ صحافیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ لیکن یہیں پر معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور 2 گھنٹے سے زیادہ کے بعد صحافیوں کو اچانک عمارت کے اندر آنے کو کہا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ اس وقت مسٹر سمپسن کی تلاش میں سرگرم ہے۔ سمپسن کے نہ پہنچنے پر پولیس ان کی طرف روانہ ہوئی۔ سمپسن نے رات اور صبح سان فرنانڈو ویلی میں وکیل رابرٹ کے گھر گزاری تھی، جن کے ساتھ ان کی دیرینہ دوستی تھی۔ سمپسن کی قانونی ٹیم کے علاوہ وہاں کئی ڈاکٹر بھی موجود تھے اور ساتھ ہی ان کے سابقہ فٹ بال ٹیم کے ساتھی اور بچپن کے دوست ال کولنز بھی تھے۔ جب پولیس افسران پہنچے تو انہوں نے پہلے او جے کے وکیلوں سے ملاقات کی جو انہیں گرفتار کرنے کے لیے سمپسن کو پرسکون کرنے پر متفق تھے۔ ڈاکٹر فارسٹین کو اوپر جا کر سمپسن کو یہ بتانا تھا کہ انہیں ہتھکڑیوں میں لے جایا جائے گا۔ یہ تب تھا جب ڈاکٹر فارسٹین کمرے میں گیا تو معلوم ہوا کہ سمپسن وہاں موجود نہیں تھا۔ ال کولنز بھی موجود نہیں تھے۔ دونوں کے جانے کے بعد کمرے میں صرف 3 خط ملے جو سمپسن نے چھوڑے تھے، جو زیادہ تر لوگوں کے نزدیک ان کے خودکشی کرنے کا اشارہ تھے۔ ایک خط ان کے بچوں کے نام، دوسرا ان کی ماں کے نام اور ایک عوام کے نام تھا۔ رابرٹ کارداشین نے چند گھنٹوں بعد صحافیوں کے سامنے اس خط کو پڑھا۔ I think of my life and feel I've done most of the right things. So why do I end up like this? شہر اور ملک کی سب سے مشہور شخصیت غائب ہو گئی تھی۔ تقریباً اسی وقت جب پولیس کو یہ خبر ملی، ہزاروں صحافی بھی اسے تلاش کرنے میں لگ گئے۔ یہ ایک دوڑ کا آغاز تھا کہ کون پہلے او جے سمپسن کو تلاش کرے گا۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ او جے کسی گھر میں چھپے نہیں ہیں بلکہ سڑک پر ہیں۔ او جے اس وقت ایک سفید فورڈ برونکو کی مسافر نشست پر بیٹھے تھے، جبکہ کولنز، جو اس گاڑی کے مالک تھے، گاڑی چلا رہے تھے۔ وہ 45 فری وے کے جنوبی حصے پر جا رہے تھے۔ ان کا منزل اسینشن قبرستان تھا جو اورنج کاؤنٹی میں واقع تھا، جہاں وہ چند گھنٹے پہلے ہی گئے تھے۔ 16 جون کو اس فرار سے ایک دن پہلے نیکول براؤن سمپسن کی تدفین یہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ اس وقت سمپسن کی بے گناہی کے بارے میں شکوک بڑھ رہے تھے، لیکن مقتول کی سابق شوہر کے طور پر انہوں نے یادگاری تقریب میں شرکت کی۔
غمزدہ شوہر، ماتم کرتا باپ، قتل کی تحقیقات کا مرکز۔ اب ایک دن بعد سمپسن اپنی قبر پر واپس جانا چاہتے تھے، شاید خود کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جب دونوں قبرستان پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ پہچانے بغیر قبر کے پاس جانا ممکن نہیں ہوگا۔ Did you go to her grave? Yes. Well, we never made it there because there was a police car blocking the entrance. They wouldn't let you in? Well, AC saw him and avoided going in. آگے کیا کرنا ہے اس بارے میں غیر یقینی صورتحال کے ساتھ کولنس نے گاڑی قبرستان کے قریب کھڑی کر دی۔ اپنے بیان کے مطابق سمپسن پولیس کے جانے کا انتظار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ پھر بھی قبر پر جا سکیں۔ انتظار کے دوران انہوں نے ریڈیو آن کیا اور دیکھا کہ تقریباً ہر چینل پر ان کی تلاش کی خبریں چل رہی ہیں۔ شاید پہچانے نہ جانے کے لیے سمپسن اب مسافر نشست سے پچھلی نشست پر منتقل ہو گئے اور لیٹ گئے۔ انہوں نے کولنس کو شمال کی طرف اپنے گھر کی طرف واپس چلانے کی ہدایت دی، مقصد یہ تھا کہ اپنی ماں سے ملے۔ ان کے لیے سرگرم تلاش جاری تھی۔ او جے سمپسن نے پھر خود پولیس کو فون کیا، جنہوں نے فوراً کال کا پتہ لگایا۔ سگنل الٹورو وائی انٹرچینج کے قریب سے آ رہا تھا۔ اس معلومات کے ساتھ زیادہ دیر نہیں لگی کہ پہلی پولیس کار نے گاڑی کو تلاش کر لیا۔ لاس اینجلس بھر کے لوگ پولیس ریڈیو سن رہے تھے اور جلد ہی پہلا نیوز ہیلی کاپٹر اس تعاقب کو دیکھ کر لائیو ہوا۔ کولنس نے گاڑی نہیں روکی، نہ ہی انہوں نے پولیس کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی، بلکہ صرف 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ تعاقب کی سست رفتار اور پیچھے سے کوئی نئی گاڑیاں نہ آنے کی وجہ سے برونکو کے ارد گرد کا ٹریفک کافی کم ہو گیا۔ تاہم ہائی وے کے اوپر فضائی حدود میں چیزیں بالکل مختلف تھیں، جہاں اب 9 سے زیادہ نیوز ہیلی کاپٹر اس تعاقب کو گھروں اور کھیلوں کے بارز میں براہ راست نشر کر رہے تھے۔ کولنس نے ہائی وے کی پیروی جاری رکھتے ہوئے 911 کو کال کی، پولیس سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ سمپسن کے مسلح ہونے کی معلومات نے خطرے کو بڑھا دیا، لیکن ایل اے پی ڈی نے اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ تقریباً ہر سمت سے کار پر کیمرے لگے ہوئے تھے، نیوز ہیلی کاپٹروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کی۔ برونکو نے انٹرسٹیٹ 5 کو چھوڑ دیا اور کیلیفورنیا اسٹیٹ روٹ 91 پر مغرب کی طرف مڑ گیا۔ دیکھنے والے بڑی تعداد میں سڑک کے کنارے جمع ہو رہے تھے، تعاقب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ برسوں پہلے سمپسن ہرتز کار رینٹل کمپنی کے ایک معروف اشتہاری مہم کا حصہ تھے، جس میں وہ ہوائی اڈے کے ٹرمینل میں دوڑتے ہوئے دکھائے جاتے تھے، جبکہ دیکھنے والے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے تھے۔ اب بہت سے لوگ اس نعرے گو او جے گو کو سفید فورڈ برونکو کو دیکھ کر چلا رہے تھے جب وہ پولیس کے تعاقب کے ساتھ ان کے پاس سے گزرتی۔ تعاقب نے پورے ملک کا سانس روکے رکھا۔ چونکہ یہ جمعہ کی شام تھی اور کئی بڑے کھیلوں کے واقعات ہو رہے تھے، ٹی وی ناظرین کی تعداد پہلے ہی کافی زیادہ تھی۔ اب او جے کا تعاقب اس کو ایک مکمل نئی سطح پر لے گیا۔ کھیلوں کی نشریات تو مکمل طور پر روک دی گئیں یا انہیں سکرین کے کنارے پر ایک چھوٹے فریم میں منتقل کر دیا گیا۔ کچھ کھیلوں کے کمنٹیٹرز جو ذاتی طور پر سمپسن کو جانتے تھے، انہوں نے براہ راست ان سے اپیل کی، انہیں ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دی۔ کسی کھیل کے میدان پر کوئی بھی کھیل اس وقت لاس اینجلس کی سڑکوں پر ہو رہے اس پرجوش واقعے سے بڑھ کر نہیں تھا۔ موازنہ کے طور پر اس سال 1994 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹیلی ویژن ایونٹ جنوری میں ہونے والے سپر باؤل میں 90 ملین ناظرین تھے، جو اس وقت کے تیسرے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سپر باؤل تھے۔ لیکن او جے کے تعاقب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اگر مختلف نشریات کو ملا لیا جائے تو 95 ملین امریکی اس تعاقب کو دیکھ رہے تھے۔ تاریخی اعتبار سے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ امریکی ٹیلی ویژن پر اب تک کے چھٹے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے نشریات تھے، جو خاص طور پر قابل ذکر ہے کیونکہ تقریباً تمام دیگر واقعات اس فہرست میں ہفتوں اور مہینوں پہلے اعلان کیے گئے تھے، جبکہ یہ واقعہ فوری طور پر ہوا۔ اسی دوران سفید فورڈ برونکو دوبارہ مڑتی ہے اور انٹرسٹیٹ 405 پر شمال کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ سمپسن گاڑی چلاتے ہوئے اپنے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں، ایل اے پی ڈی ڈیٹیکٹو ٹام لینگ کو یاد آیا کہ انہوں نے سمپسن کا نمبر لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اسے کال کرنے کا فیصلہ کیا۔
ان کے حیرت کی بات یہ تھی کہ سمپسن نے کال اٹھا لی۔ جیسے ہی سمپسن اور کولنس برینٹ ووڈ کے محلے کے قریب پہنچتے ہیں جہاں سمپسن کا گھر واقع ہے، گاڑی فری وے چھوڑ کر تنگ گلیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ فون پر لین ایک خطرناک سمپسن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار ان کے بچوں اور خاندان کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ نہ کریں۔ جو کچھ میں نے کیا وہ تھا نیکول سے محبت کرنا۔ بس میں نے نیکول سے محبت کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب اب سے محبت کرتے ہیں۔ لینگ بڑھتے ہوئے مشہور شخصیت کی تعریف کرتا ہے اور اسے خود سمپسن کے بارے میں بناتا ہے، ان کے فٹ بال کے عرفیت جوس سے مخاطب کرتا ہے۔ جوس، اب نہ چھوڑو۔ تم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرد کی طرح گزاری ہے۔ تمہیں سراہا گیا ہے، اسے نہ چھوڑو۔ 7:57 بجے پولیس کے باوجود فورڈ برون کو سمپسن کے گھر پہنچتی ہے۔ کولنس گاڑی کو ڈرائیو وے میں لے کر پارک کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رکتے ہیں، جیسن، سمپسن کا بیٹا، فوراً گاڑی کی طرف دوڑتا ہے، ڈرائیور کی کھڑکی سے چیختا ہوا نظر آتا ہے۔ پولیس افسران جو گھر میں موجود تھے فکر مند تھے کہ یہ صورتحال کو مزید بگاڑ سکتا ہے اور وہ جیسن کو گاڑی سے دور لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ کال آڈیو پر اب کولنس کو سن سکتے ہیں جو سمپسن کو خودکشی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت کوئی ہے جو ابھی تک شک کرتا ہے کہ اس تعاقب کے دوران پولیس کی انتہائی محتاط حکمت عملی اس وقت کے LAPD کے طریقہ کار کے برعکس تھی، تو آگے ہونے والے واقعات اس کو واضح کر دیں گے۔ 15 منٹ کے دوران کار اور پولیس کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کولنس گاڑی سے باہر بھی نکلتے ہیں، ان افسران پر چلاتے ہیں جو ان کے قریب آتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک معاہدے پر پہنچتے ہیں۔ سمپسن خود کو سرنڈر کریں گے، لیکن اپنی شرائط پر۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور انہیں گھر میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے، جہاں ان کے وکیل بھی آتے ہیں۔ یہاں سمپسن کو اورنج جوس پینے اور اپنی ماں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پھر انہیں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں اور پولیس کار میں بیٹھا کر LAPD پارکر سینٹر لے جایا جاتا ہے، جہاں انہیں حراست میں لیا جاتا ہے۔ تعاقب کا اختتام ہوتا ہے۔